السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود ہے۔ شریعت نے اس قدر خوبصورت انداز سے مل جل کر رہنے کی تعلیم دی ہے کہ اگر بندہ شریعت کے مطابق رہے تو اس کو زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ چونکہ جب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو شریعت کہتی ہے کہ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کی چغلی نہ کریں، ایک دوسرے کے راز کو فاش نہ کریں، بلکہ ہمارے اسلاف یہ فرمایا کرتے تھے کہ دوستی کے قابل وہ شخص ہوتا ہے جس کو تیرے کسی عیب کا پورا معلوم ہو جائے اور پھر بھی وہ تیرے عیب کو چھپا لے۔ بلکہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ جو تیرے عیب کو اس طرح جانے جس طرح اللہ رب العزت تیرے عیب کو جانتے ہیں، اور پھر بھی وہ تیرے عیب کو اس طرح چھپائے جس طرح اللہ رب العزت تیرے عیب کو چھپاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، یہ بات حیران کن ہے۔ اللہ رب العزت کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کریں، اللہ کے اخلاق کا نمونہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی زندگیوں میں اس کا نمونہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک بزرگ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھنے میں ایسے بھی آیا، کئی بار جانا ہوا رائمنڈ کے مرکز میں، تو بھائی عبدالوہاب صاحب ایک بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات دے۔ تو وہ رات دیر میں اٹھ کر اور جاتے تھے رائمنڈ کے بہت بڑے بڑے دور دور تک بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، ساری دنیا کے ذمہ دار تھے، اور وہ جاتے تھے جا کر کے ان کے واش روم جو ہیں وہ دھوتے تھے رات میں جب سب سو رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ ہیں، ان کی میں ایسے کیسے خدمت کروں، ایک ایک کی خدمت ہو جائے گی کہ ان کے واش روم دھو دوں۔ اب نفس دیکھیں، نفس کو کتنا مار رہے ہیں وہ، اور کتنی عجیب بات، اتنی بڑی اللہ نے مقام دیا، اتنا بڑا بزرگ بنایا، اور جناب وہ کیسے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیسے خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو انسانوں کے لیے بناتے ہیں۔ تو یہ مثالیں ہیں۔ ہمیں بھی ایسے ہی ہے، اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت کرنی ہے کہ اخلاق میں وہ آگے آئیں، اپنے بھائیوں کے لیے خدمت میں آگے آئیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو دو بیل کی جوڑی تھی، وہ کہیں زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو ان میں سے ایک بیل دیکھ کر کے نا کہ کوئی آدمی آ رہا، کھڑا ہو گیا، تو وہ کھڑا ہوا تو اس کو دیکھا تھا کہ دوسرا بیل بھی کھڑا ہو گیا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ جانور ہیں، بیل ہیں، ایک اٹھا تو دوسرا بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اگر یہ اپنے ساتھ کو ہیں تو کیا انسان ایک دوسرے کے ساتھ کو اس طرح سے نہیں نبھا سکتا؟ انہی جانوروں کو دیکھ کر اور بھی بہت سارے سبق ملتے ہیں جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ تو بہت تفصیلی یہ ویڈیو ہے، انشاءاللہ ہم اس کو قسط وار بناتے رہیں گے، آپ لوگ ان کو دیکھیں، اور اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ ان کو دیکھیں، اس کو جس طرح سے ہو سکے آگے پروان کریں، لوگوں میں اس کی تذکرے کریں، گفتگو کریں، ہماری ویڈیوز کو بھی پورا مکمل دیکھیں۔ دیکھیں یہ جو ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ امت کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے بنا رہے ہیں۔ اگر یہ جس طرح سے آگے بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کرے تا قیامت یہ بات چلتی رہے، تو اس میں آپ بھی اگر اس کو پروموٹ کریں گے، آگے شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اپنے کمنٹس دیں گے، اس میں مدد کریں گے، تو انشاءاللہ تو اس کی قیامت تک لوگ سنیں گے، دیکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، آپ کو بھی اس میں برابر کا حصہ ہوگا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔